قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا 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 النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي في الدعوات الكبير. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین، الحمدللہ قرآن پاک کے تفسیری سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کو پوری دنیا کی انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ اللہ کا نازل کردہ لاسٹ گائیڈ بک ہے، جس سے پوری انسانیت تا قیامت فیض حاصل کرتے رہے گی، اور اس کی رہنمائی میں، رہبری میں اپنی زندگی کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور یہ اعلان فرمایا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے معانی کی بھی حفاظت ہوگی، اس کی تفسیر کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے رموز و اوقاف کی بھی حفاظت ہوگی، اس کی زبر زیر پیش کی بھی حفاظت ہوگی۔ گویا اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک نقطے، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ قرآن کریم میں مکمل 114 صورتیں ہیں۔ ہم اپنی تفسیری سلسلے کا آغاز سورۃ الکہف سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید اور بہت ہی زور دے کر اس امت کو ارشاد فرمایا کہ جب بھی جمعہ کا دن آئے تو سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو۔ احادیث کے ذخیرے میں سورہ کہف کی تلاوت کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ پاک آنے والے جمعہ تک اس کی تمام فتنوں سے، تمام پریشانیوں سے اور تمام وباؤں سے، اور خصوصاً اگر اس درمیان دجال بھی نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی اللہ محفوظ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات کی تلاوت کر لی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اخیر کی 10 آیات کو تلاوت کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جس نے سورہ کہف کی مکمل تلاوت کر لی، اللہ پاک تمام فتنوں سے اسے بچا لیتے ہیں، اور اس درمیان اگر دجال بھی نکل آئے تو اس کے بھی فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو چونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور عہد اخیر میں جتنے فتنے اس دنیا میں رونما ہونے والے ہیں، اس فتنوں سے اس سورت کو بڑا تعلق ہے۔ انشاءاللہ قسط وار اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہے گی، کیونکہ قرآن کریم میں مختلف صورتیں ہیں، لیکن اس صورت کا انتخاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اور اس کے اہتمام پر زور دینا اور امت کو تاکیداً اس کا اہتمام کی کوشش کروانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی معاملے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اب چونکہ دجال جو ہے دنیا کے اندر ایک دم سے رونما نہیں ہوگا، بلکہ اور اس کے پیش رو بہت سارے نمائندے دنیا میں بھیجے جائیں گے، اور جھوٹ کا دور دورہ ہوگا، امانتوں میں خیانت ہوگی، گویا تمام خیر کے کاموں سے روکنے کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے، اور پھر ان سب جو ہے کاموں کا علم بردار اور ذمہ دار قرب قیامت سے پہلے دنیا میں نمودار ہوگا، دنیا میں ظاہر ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے، اس کی تلاوت کا اہتمام کر لے، اور اس کے معانی کو محفوظ کر لے، اس کے مطلب کو سمجھ لے، اور وہ مکمل اس کا اہتمام رکھے اس نیت سے کہ اللہ پاک اسے فتنوں سے بچائے رکھے، تو یقیناً وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کر لیتا ہے، آنے والے جمعہ تک اسے ایک نور عطا کیا جاتا ہے۔ دونوں جمعہ کے درمیان ایک نور ہوتا ہے، جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی طے کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اچھے کاموں کی اسے توفیق ہوتی ہے، اور ملمہ سازی اور جھوٹ اور مکر و فریب میں وہ مبتلا نہیں ہو پاتا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بہت سارے علماء نے جب اس سورت پر غور و فکر کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سورت کو فتنہ دجال سے اور خود دجال سے خصوصی معنوی تعلق ہے۔ اس سورت میں ایسی رہنمائی
اور واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہے جو ہر عہد اور ہر جگہ دجال کو نامزد کر سکتی ہے اور اس کی بنیادوں سے آگاہ کر سکتی ہے۔ جن فتنوں پر دجالی کی بنیاد ہے، ان فتنوں سے یہ سورت ہمیں آگاہ کرتی ہے اور بتلاتی ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ یہ سورت کی تلاوت سے، اس کے مطالب کو سمجھنے سے، اس کے معانی کو سمجھنے سے ذہنی طور پر انسان کو دجال کے فکری اور خیالی اور طریقہ کار سے مخالفت کرنے اور اس کے مقابلے کے لیے ذہنی طور پر یہ سورت ہمیں تیار کر دیتی ہے۔ لیکن جس طرح ہم الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت کا، اور کرنا چاہیے، کل جمعہ کا دن ہے، ہم قرآن کے سورہ کہف کی اس سورت کو خاص طور سے اپنی زندگی کا ایک ایسا عمل بنا لے کہ جب بھی جمعہ آئے تو اس کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے رونما ہوگے کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فتنۃ، ایسے ایسے فتنے رونما ہوگے، النائم فیہا خیر من الیقظان، کہ سونے والا شخص ان فتنوں کے دور میں جاگنے والے سے بہتر ہوگا، اور جاگنے والا شخص کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے رہنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جس کسی کو کوئی پناہ مل جائے، کوئی جائے پناہ مل جائے تو وہ اس میں پناہ لے لے اور فتنوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کرے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو جائے پناہ بنا دیا ہے، ہم اس کا اہتمام کریں، اس کے مطلب کو سمجھیں، اور یہ جو تفسیری سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس سے ہم جڑ جائیں، تاکہ اللہ پاک نے اس صورت میں کیا بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی کیوں ترغیب دی ہے، اور فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اسے کیوں قرار دیا ہے، اس کے کیا مطالب ہے، اور اس میں کیا اللہ رب العزت کے ارشادات ہے۔ جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر تلاوت کا ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ہم فتنوں سے، اور خصوصاً دجال کے فتنوں سے، اور اس سے پہلے آنے والے دنیا میں مختلف قسم کے رونما ہونے والے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔